أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هذه درود السلام. سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فیل سن کے نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک سڑے دلوں کے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام جنہ کے اندر مہاجرین اور انصار دونوں قسم کے صحابہ شامل ہیں، انہاں دی شان دے اندر رب کائنات نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار پہل کرنے والے السابقون میں نے بھی پہل کرنے والے تے اولون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا السابقون الاول، سب تو پہلے پہل کرنے والے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہ مہاجرین و انصار کی اتباع کی تھی رضی اللہ عنہم، اللہ انہاں سارے نہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور مہاجرین و انصار اور انہاں دے تابعین اللہ تے راضی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السابقون الاولون، جنہاں دی اللہ تعالیٰ نے اولیت بیان فرمائی، انہاں دے اندر بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، جدی اولیت دا ذکر اور گواہی رب کائنات قرآن کے اندر فرما دے، انہی اولیت شک کرنے والے نے اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے. جنہاں رب اولون فرمائے اور انہاں دے اندر سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی دا نام آتا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین، ابو بکر صدیق ایمان لیان والیاں وچ بھی پہلے، ہجرت کرنے والیاں دے اندر بھی پہلے اولیت دا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اولیت بیان کر رہے ہیں کہ اولیت کا دوسرا نام ہوتا ہے افضلیت. سبحان اللہ. جڑا اول ہے
وہ افضل بھی ابو بکر صدیق ایمان لیان وچ بھی اول غار جان لگے بھی اول ہجرت کرنے والے وچ بھی اول بدر وچ جان والے جنہاں دے بارے سے رب فرماتا ہے غیر بدریوں وہ لوگ وہ صحابہ جڑے بعد وچ ایمان لائے بدر وچ شامل نہیں ہوئے رب نے فرمایا تسی اگر ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ خیرات کرو بدر ایک جان والے ایک لب لے کے آ جان وہ تواڈے احد پہاڑ کے برابر احد پہاڑ انہاں دے برابر نہیں ہو سکتا بدری صحابہ انہاں دی ایک لب اللہ تعالیٰ دے نزدیک احد پہاڑ دے برابر صدقہ خیرات کرنا افضل تے اعلیٰ ہے سبحان اللہ اسلام لیانت بھی اول نبی پاک دے 11 وچ بھی اول غار جان کے وقت بھی اول بدر جان لگا بھی ابو بکر صدیق اول احد شریف جان لگا بھی ابو بکر صدیق اول مال جان سب کچھ سرکار دے قدمہ تے قربان کرنے والے وچ بھی ابو بکر صدیق اول جنہی اولیت اور افضلیت دی گواہی قرآن دے انہاں دی عظمت شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ انہاں دی اولیت اور افضلیت شک کرنے والا پھر مومن نہیں رہتا حضرات کرامی سیدنا ابو بکر صدیق عاشقان دے امام مکے دی اوکھی زندگی دی اندر میرے نبی علیہ السلام دی سب تو پہلے مدد مالی لحاظ نال بھی ہر لحاظ نال مدد اور حوصلہ افزائی کرنے والا شخص خدا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو بکر صدیق وہ خوش قسمت انسان نہیں جڑے آپ بھی صحابی والدین بھی صحابی بیٹے بھی صحابی تے پوترے بھی صحابی کسیرا میسر نہ شد ای سعادت 4 پشتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہاں شرف صحابیت حاصل باپ ابو قحافہ ابتدائی دور میں سرکار کی غلامی میں نہیں سی آیا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ادبی کے اندر ابو بکر صدیق دے بڑھے باپ نے سرکار کی بے ادبی کے اندر چند کلمے کہے تو جناب صدیق کو برداشت نہ ہویا آپ بیٹھے سن آپ نے اٹھ کے اپنے باپ دے سینے تے مکہ ماریا باپ گر گیا فرمایا تیرے لئے ہزارہ باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ تے قربان وہی باپ پھر سرکار کی غلامی کے اندر بھی آیا اور ایک مرتبہ باپ بیٹا مدینہ پاک بیٹا بھی صحابی ابو بکر صدیق باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی بیٹا کہتا ہے عبد الرحمن بن ابو بکر کہنے لگا ابا جی فلانی جنگ کے اندر 3 مرتبہ تسی میری تلوار دے تھلے آئے کہ میں تو انہوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا پھر تلوار نہیں چلائی میں پیچھے ہٹ گیا جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا عبد الرحمن تو ایک وار بھی میرے تلوار دے تھلے آ جانا میں تیرے بیٹا سمجھ کے کدی معاف نہ کرتا تیرے نبی پاک سمجھا بے ادب سمجھ کے تیری زندگی دا میں خاتمہ کر دے رب کائنات نے جنہوں دیکھیا نا کہ عاشقان دا امام صدیق اپنے بیٹے نو کی فرمایا
رب کائنات نے حکم دیتا پیارے حبیب اعلان فرما دو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے حبیب الدہا چہرے والے واللیل یزلفہ والے وما ینطق عن الہویٰ دی زبان میں نال اعلان فرما دیو کہ کوئی شخص توڑے جو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے باپ نالوں اپنی اولاد نالوں زیادہ میرے نال محبت نہ کرے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم یہ رب نے تاں دیتا ہے کہ ابو بکر صدیق دی سیرت سارے دے سامنے کھل کے آ جائے۔ فرمایا تیرے جے کئی باپ نبی پاک سنتے قدمان دی خاک دی اتے قربان بیٹے نو فرمایا باپ والا مکی زندگی دے اندر بیٹے والا مدنی زندگی دے اندر فرمایا تو اگر میری تلوار تھلے آ جاندہ جب کلمہ نہیں سی پڑیا میں تیرے بیٹا سمجھ کے کدی معاف نہ کرتا بیٹے نو سرکار دے دین تے قربان کر دیتا سرکار دے قدمہ تے قربان کر دیتا اے وجہ بیٹیاں کی ضرورت نہیں جیڑے بیٹے نبی پاک نے گستاخ باپ دے بارے میں فرمایا بیٹے دے بارے میں تو رب نے فرمایا سونے اعلان کر دو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ باپ نے محبت ہوتی ہے باپ کا احترام ہے اور عظمت رسالت تے باپ کو بھی قربان کیتا جا سکتا ہے بیٹے کو بھی قربان کیتا جا سکتا ہے۔ کیا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان مال اولاد نالوں سارے خونی رشتہ نالوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے نو سب تو مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہاں دی سیرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جناب صدیق اکبر کی افضلیت قرآن پاک نے ذکر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیکھا بلال نے کولے بچھائے نمیہ نے کولے بچھائے تو حضرت بلال نے کولیاں دے اتے لٹا کے ایک بھاری پتھر ابو جناب بلال دے سینے تے رکھے ہوئے حضرت بلال ہلن دی کوشش کرتے پتھر بھاری اس عذیت ناک منظر کو دیکھیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہ ہویا فوراً ارادہ کیتا کہ بلال نو خرید کے میں سرکار نے قبضے میں دے دی۔ یہ بھی ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ ابو بکر صدیق کی پہلی ہجرت مکے بھی جرنا جدو مشکل ہو گیا او مکہ جد وچ اسلام واسطے رب دا گھر اللہ نے پیارے خلیل علیہ السلام بنا کے دعا کرتے پہ کہ یا اللہ کب انہوں آباد کرنا واسطے اپنا پیارا یار بھیج دے جناب خلیل علیہ السلام دعا کرتے پہ منگتے پہ تو آئیگار بریلی آشکا دے امام کو نہ رہا گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جناب خلیل علیہ السلام میرے تیرے نبی علیہ السلام نے مقدم پہن کے یا اللہ بھیج دے تو بھیج مکے والے میں رب نے دعا قبول فرمائی کرم نوازی فرمائی مکے کے اندر اپنے پیارے یار جلوہ کر فرمایا لیکن بدبختی مکے والے نے بدبختی مکے والے نے کیوں نہ انسانی حقوق بھی چھڑ دیتے اسلامی حقوق بھی چھڑ دیتے
مکے میں رہنا دشوار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر دے ایمان اور ہجرت دی گواہی قرآن دے اندر الذین اخرجوا من دیارہم. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے کہ ابو بکر کو کیوں مکے وچوں کڈیا گیا؟ نہ چوری کی تھی، نہ کوئی جرم کیتا، نہ کسی نو اذیت دیتی. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. رب فرماتا ہے ابو بکر کو مکے چوں کیوں کڈیا گیا؟ کوئی جرم نہیں، کوئی الزام نہیں. ابو بکر کو مکے وچوں کیوں کڈیا گیا؟ بغیر حق، نا حق مکے وچوں نکلن تے ہجرت کرن تے مجبور کیتا گیا. جرم کی ہے الا ان یقولوا ربنا اللہ. جناب صدیق دا جرم یہ کہ وہ کہندے میرا رب اللہ ہے. اللہ دا نام لئیے، اللہ دے رسول دا نام لئیے، کئیاں لوگوں دوبارہ نہیں ہوتا. جناب صدیق رب اللہ آپ فرماندے کہ میرا رب اللہ ہے. سبحان اللہ. حضرت خبیب نے مکے والے کیوں پھانسی دی تھی؟ کھجور دے تنے نال کیوں سولی دیتی؟ مکے والے سولی دیتا یار خبیب اج تیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہجرت تو بعد مکے والے اس انتظار دے اندر سن تو خبیب ساڑھے قابو آئے. آپ سفر تے سن تے آپ کو نجائز گرفتار کر کے مکے والے لے آئے. مکے والے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے سن شیطان یاد ہو مکے والے سوری دیتا یار خبیب اج تیرا. سوری دین والے جرم کی دس دے تین سنگ اکھیاں لائیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تین سنگ اکھیاں لائیاں میرا جرم یہی دس دے. سرکار نہ اکھیاں کیوں لائیاں؟ دل کیوں دے بیٹھے؟ ابو بکر صدیق نے مکے وچوں کیوں کڈیا گیا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. ابو بکر صدیق دا کوئی قصور مکے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ دا نام کیوں لے؟ بلال کیوں مارا کھاندا سی؟ اس واسطے کہ وہ بھی کہندا سی الاحد الاحد، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے. مارا کھائی جاتا سی تے کہندا اللہ اللہ سی. مکے دے اندر اللہ دا نام لینا کتنا مشکل ہے. اللہ اکبر. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر نے مکے وچوں کڈیا اس واسطے گیا کہ اللہ دا نام لینا ہے. کیوں کہتا ہے کہ اللہ ساڈا رب ہے؟ مکے والے سمجھتے ہیں کہ سب تو بڑا جرم ہی ہے، سب تو بڑا قصور ہی ہے کہ مکے دے اندر جمعہ پلیا تے نام اللہ دا لین. گواہی رب دے اللہ دا نام لین دے جرم بھی حضرت ابو بکر صدیق نے مکے چلانا مشکل کر دیتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہوتا ہے. رب ارشاد فرماندا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. سرکار کے قرآن نازل ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام وحی لے کے آنے نزول وحی دے وقت سرکار کا چہرہ انور سرخ ہو جاتے ہیں. اکھاں یا سرکار بند فرما لیندے ہیں یا اکھاں جھک جاندی ہیں. او قرآن جدے وچ رب نے فرمایا پہاڑ دے اوپر نازل کریے، پہاڑ خوف الہی نال ریزہ ریزہ ہو جائے.
انہو نزلہ علی قلبک، او قرآن قلب مصطفیٰ علیہ السلام تے نازل ہو سبحان اللہ سرکار تے نازل ہوندے جبریل علیہ السلام چلے جاندے پھر سرکار اپنے غلاماں نوں قرآن پاک پڑھ کے سناتے ہیں کہ میرے تے اے آیت نازل ہوئی سبحان اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول نبی پاک تے قرآن نازل ہوندے تے جدوں ابو بکر صدیق سننے ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق جدوں سرکار دی زبان چوں قرآن دی تلاوت ہوندی رب فرماندا انہاں دی اکھاں چانسو جاری ہو جاندے قرآن سن کے اکھاں وچ آنسو جاری ہو جاندے لوہ کنڈے کھڑے ہو جاندے وہ جانتے کہ رب دی طرفوں حق آ گیا تے او ابو بکر قرآن سنے تے روے اللہ دا نام لوے تے روے اللہ دے حبیب دا نام لے چلیا ہوئے عاشق اللہ اکبر عشق کی بات پوچھنی ہے تو کسی دل جلے عاشق سے پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق اللہ رسول دا نام لے دینا کہیں آنسو آ جاندے رون لگ پہ دیندے کہ اللہ نے ساڑھے پہ کرم نوازی کتنی فرمائی قرآن سننے تے رو پہ ابو بکر کے قرآن کی تلاوت کر دیں تے رو پہ اکھائیں سامن دی جھڑی لگ جائے اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا اس ابو بکر کی عظمتان دا کون مقابلہ کر سکتا ہے اللہ اکبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے والے کٹ دیتا پہلی ہجرت حبشے دی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ابو بکر مکے وچ رہنا مشکل ہو گیا اللہ دا نام لینا مشکل ہے ہجرت کر جاؤ صحابہ کرام حبشے دی طرف ہجرت کر کے گئے صحابہ کرام کی دعوت حبشے دا بادشاہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا حبشے دے اندر بھی اسلام پہنچ گیا تے صحابہ کرام دی زیارتاں کر کے انہاں دی سونیاں سیرتاں عشق مصطفیٰ دے جذبات دیکھ کے نجاشی دے دل کی دنیا کی بدل گئی وہ بھی مسلمان ہو گیا انہیں کہا کہ مکے والے نہیں رہن دیتے تھے میرے بول کے چاہو میں حضرت والی خدمت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ حبشے دے نجاشی نے رب رو راضی کر لیا رب دیا رب کا لوٹ لیا مکے والے بدبخت کعبے وچ رہن والے بدبخت کعبے دے متولی کعبے دے خادم کعبے دے منتظم بدبخت رہ گئے حبشے دا بلال آیا تو بھی نمبر لے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جناب ابو بکر صدیق حبشے والے رستے دے اندر ایک دوست ملیا وہ بھی سردار ہے کہنے لگا ابو بکر تسی کدھر فرمایا مکے والے رہن نہیں دیں اسا نماز بھی پڑھنی اسی کلمہ بھی پڑھنا ہے رسول دا نام بھی لینے مکے والے اللہ دا نام لین نو جرم سمجھ دیں نماز پڑھن نو جرم سمجھ دیں قرآن دی تلاوت کرے تو پھر جرم سمجھ دیں پابندیاں لگی ہوئیاں مکے والے نہیں رہن دے کہن لگا چل ابو بکر میرے نال مکے دے اندر میں انہاں سردار نال جا کے گل کرنا کسے دی کی جرت تیرے جیسا متقی پرہیزگار ہوئے تیرے جیسا بے زہر ہوئے انہوں کون کام کر سکتا ہے میرے نال چل آپ نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہے کہ میں نے انہوں ریٹ دے کر کہنے لگا نہیں میں نال لے کے جاؤں نال لے کے آیا وہ بھی سردار سے مکے دے سرداروں نے بھی کہا ابو جال نے ملیا ابو جال نے ملیا کہنے لگا بھی ابو بکر کو کیوں کام کر رہے ہو کہتے ہیں اللہ دا نام لے انہوں نے کہا اگر اللہ دا نام لینا تو پھر اندر بڑھ کے لگے ابو بکر صدیق کو کہتا ہے ابو بکر کیوں اللہ دا نام لینا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے سامنے نہ لیا کرو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کر کے دی چھوڑ کے
پر سرے تار بھی اللہ دا نام لینا پڑے گا، سوری تے بھی میں اللہ دا نام لوں تکبیر مرشدی حیدری غوثیہ تکبیر۔ ابو بکر صدیق کو لے کے مکے آیا، ابو بکر گل کرتا تھی کیوں کام کرتے ہو؟ ابو بکر بے زلر ہے، نہ گال کرتا ہے، نہ لڑتا ہے، نہ جھگڑتا ہے کسی نال۔ انہوں کیوں نہیں مکے دے اندر رہنے دیتے؟ آندے جڑا ہے اللہ دا نام لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے، یہ سب مبارہ نہیں کرتا، اللہ رسول کا نام لیتا ہے، سب مبارہ نہیں کرتا۔ وہ سردار آیا ابن دغنا کہنے لگا ابو بکر اندر بڑھ کے اللہ کا نام لے لیا کر، فرمایا نہیں ہو سکتا، اللہ کا نام لینا کہڑا جرم ہے؟ تو ابو بکر پھر گوارا جو نہیں کرتے تو فرمایا نہیں گوارا کرتے تو میرا نہیں قصور ہے، میں تو کلمہ پڑھے، میں رب نے جنت کا سودا کر لیا، میں سودا خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سردار کہتے ہیں ابو بکر کعبے دے سین کے اندر جب قرآن دی تلاوت کر دیں اکھاں وچ آنسو نہیں آہاں نکل جاندی ہیں، نالے روندا ہے نالے قرآن پڑھدا ہے، ساڈے لوگ بچے بڈھے جوان عورتاں دے دل تے اثر ہوندا ہے۔ ابو بکر نو کہو کعبے دے سین کے اندر قرآن نہ پڑھے، کعبے دے سین کے اندر نماز نہ پڑھے۔ ابو بکر صدیق کی نماز کی کیفیت، قرآن کی تلاوت کی کیفیت قرآن دے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ قرآن پڑھتے ہیں تے روندے، نماز پڑھتے ہیں اکھاں وچ آنسو ہوندے، تے جدوں تکبیر تحریمہ بندے یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ حاضر ہو گیا، خاص نیت کی تیز نماز دی، یا اللہ تیری بارگاہ وچ بندگی واسطے حاضر ہوئے ہیں، نیت بھی کرتے تے رو پہ دیں یا اللہ تیری بارگاہ وچ حاضر ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے تے رو دیں، رکوع وچ جاندے نالے تسبیحاں پڑھ دیں، نالے رو دیں، سجدے وچ جاندے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیں، رون آ جاندے، قیام دے اندر قرآن کی تلاوت کر دیں تے رون آ جاندے، تے مکے دے کافراں دے اندر بھی بچے بڑھے جواناں عورتاں دے اندر بچیاں دے اندر یہ مشہور ہے کہ ابو بکر کی عبادت دیکھیے نا، اپنے رب نہ جدوں لو لگا لیتا ہے، اپنے رب دی بندگی کرتا ہے تے یہ منظر دیکھن والا ہوندا ہے۔ ابو بکر تکبیر تحریمہ بند ہے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دا تصور کر کے نماز شروع کر دے، آہاں نکل جاندی ہیں، ساون دی چڑی قرآن پڑھتا ہے نماز دے اندر تے روندا ہے۔ مکے والے دے اندر مشہور ہو گیا ابو بکر والی نماز دین ہودا ہو رہے، عبادت ہودی ہو رہے، اسی اور چیزاں دی پوجا کرنے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے ابو بکر کو عبادت کرتے ہیں دیکھئے تے سوال آ جاتا ہے، سبحان اللہ، ابو بکر کی قرآن کی تلاوت دل کے اثر کر دی، ابو بکر کی نماز دیکھن والا دے دل کے اثر کر دی، تو مکے والا دے دل بھی حسرت ہے، وہ مکے والے جڑے اللہ دا نام لین نو جرم تصور کر لیں، بچے بڑھے جوان عورتاں بچیاں کعبے جمع ہو جاتے ہیں کہ ابو بکر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تے نماز پڑھتے ہیں دیکھ رہے ہیں، جڑا ابو بکر کو نماز پڑھتے ہیں دیکھ لیتا ہے
دل دی دنیا بدل جاتی وہ چاہتا ہے کہ اسی بھی ابو بکر کے دین کے آ جائیے جنہیں ابو بکر اپنے رب نو یاد کرتا ہے اسی بھی میں اپنے رب نو یاد کرتے ہیں ابو بکر کے میں قیام قرات سجدے دل سے رکوع کرتا ہے سادہ دل کرتا ہے اسی بھی یہی کام کریں تیزی دنال مکہ دے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تے ابو جہل دے اقتدار کو خطرہ ہو گیا سارے کلمہ پڑھی جاندے سارے مارا بھی کھاندے کلمے بھی پڑھ دے ابو جہل کہنے لگا یہ کام ہو گیا کام خراب ہو گیا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کام صحیح ہو رہے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کام صحیح ہو رہے ہیں ابو جہل اندر ہے کہ کام خراب ہو رہے ہیں اللہ اکبر ابن دغنا نے کیا ابو جہل کے ابو بکر کچھ نہیں کہندا اپنے رب دا نام لیندے کہنے لگا سانو یہ گوارا نہیں ابو بکر نو کہو کیونکہ تو سفارشی بن کے آیا ہے ابو بکر صدیق نو کہہ دے کعبے دے سین دے اندر نماز نہ پڑھے سارا مکہ اڑاندا ہے سارا مکہ ابو بکر صدیق دی نماز دیکھن واسطے آ جاندا ہے ابو بکر نو کہو گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کرے نماز بھی پڑھنی ہے سبحان اللہ پاوے کرونا دا بہانہ ہوئے پاوے کوئی بھی گھر پڑھ لیا کرو سیدھے کو ضروری نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق نے مجبور کیتا تو ابو بکر صدیق نے کہا چلو میں کاری پڑھنا مت کرا لوگ کعبے دے اندر آندے میں ابو بکر نظر نہیں آندا کعبے والے بے چین ابو بکر دا قرآن ابو بکر دی نماز دیکھن تو بغیر ساڈا گزارا نہیں دل نو اطمینان نہیں ہوندا پتہ چلیا پابندی لگ گئی کعبے دے اندر ابو بکر نو نماز پڑھن دی اجازت نہیں ابو بکر نو نماز پڑھتا ہے تے گھر دے اندر نماز پڑھتا ہے لوگ ابو بکر صدیق کے گھر جمع ہو جاتے ہیں آس پاس کے گوانڈیاں تے مکاناں دی چھتاں بھریاں جاندیاں عورتاں بچیاں بچے بوڑھے جوان سین کے اندر ابو بکر صدیق کی نماز دی جھلک ویکھن واسطے سارا مکہ اڑا انہاں حبشے پیغام میں کیا ابن دغنا تو سفارشی بن کے آیا تے ابو بکر کو کہے کہ سینے وچ نماز پڑھدا ہے ساڈیاں سنانیاں ساڈے بچیاں ساڈے بڈھے ساڈے بچے ساڈے جوان خراب ہوندے نے ابو بکر کو کہو کہ نماز سینے وچ نہ پڑھے کرے اندر دروازہ بند کر کے پڑھ ابن دغنا پھر آ گیا حبشے تک ابو بکر تو نماز ہی پڑھنی ہے نا اندر ور کے پڑھ لے آپ نے فرمایا میں ایڈا کی پابندیاں قبول کرنا رہا نہیں کوئی پابندی کوئی جانی ہے کوئی چاہیے نہیں لاؤ گھر میرا خدا میرا رسول میرے اپنے گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کرنا تو کسی نے کی پرابلم اللہ اکبر پھر ابو بکر صدیق کے اندر بڑھ کے پھر ایڈیاں پابندیاں بھی نہیں میرے کو قبول نہیں ہیں میں پڑھا کرتے سیل کے اندر ہی پڑھا گا انہوں نے پھر مزید مجبور کیتا تو پھر سرکار نے فرمایا کہ انہی مکہ چاہ جانے ہیں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صاحب السابقون الاولون پہلے ہجرت کرنے والے کے اندر شامل بڑی شام کے اندر قرآن کی آیت سچی فقیر بن کے آ گئی باقیوں کو فرمایا کسی چلے جاؤ تو نبی پاک نے انتخاب فرمایا رب نے انتخاب فرمایا کہ حضور اگر ہجرت فرمانی ہے تو پھر ابو بکر صدیق دے نال ہی پھر تو ہجرت کر ابو بکر صدیق کا انتخاب رب نے فرمایا کہ سونے ابو بکر کو کہ نہ جائے جو توانو ہجرت کا حکم ہوئے گا تو پھر سفر ہجرت کے اندر توانی رفاقت ابو بکر صدیق دے نال ہونی چاہیے آپ نے دوسرے نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ اتنے نماز پڑھنا کہا صحت کے اندر بھی نماز پڑھنا جرم ہو گیا تو فرمایا کہ تسی مکہ چھڑ جاؤ ہر نبی اللہ علیہ السلام
ہجرت کرنی پئی، ہجرت کے اندر بڑیاں بڑیاں حکمتاں ہوندیاں، ایویں ہجرت کا آرڈر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، سارے ہجرت کر کے اللہ نے انتخاب فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے تو والذین معاہو، اتھے بھی صدیق نبی پاک دے نال ہی نظر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، دوسرے ہم اجازت کرتے ہیں، جان کی اجازت نہیں، اسی رل کے جاؤں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ آئندہ جو میں پھر سفر ہجرت کا آغاز، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کی عظمتاں قربانیاں کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، تو ابو بکر صدیق کی اولیت اور افضلیت کا ذکر بھی قرآن کے اندر۔ قرآن ابو بکر صدیق کے ایمان، عشق و محبت دی، ایک ایک نیکی دی گواہی قرآن دی رہے۔ اس واسطے ابو بکر اس امت کے اندر اول ہے، خلفاء کے اندر بھی اول ہے، اس امت کے اندر بھی افضل ہے۔ ابو بکر صدیق افضل۔ سبحان اللہ۔ جناب عمر نے بھی منیا، جناب عثمان نے بھی منیا، مولا علی نے بھی منیا کہ افضل اس امت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی نے حقہ میں چاہت کیوں دیتے؟ حضرت علی نے مور لائی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پکی ہو گئی، سب کو مننی پہ گئی کہ جنہی تصدیق مولا علی کر دے پہ پیچھے گھر کھڑی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد